میں احمد ایک سادہ مزاج بچہ تھا، پڑھنے کا شوقین تھا، کسی کے بغیر کہیں اسکول جانا، واپسی پر مسجد جانا، سب کہتے تھے احمد کو تو کہنا نہیں پڑتا۔ میری ماں بول نہیں سکتی تھی، لیکن پیار کے اظہار کے لیے میرا ماتھا چوما کرتی۔ میں بالکل بھی تنگ کرنے والا بچہ نہیں تھا۔ مجھ سے بڑی میری ایک بہن تھی جو میری دوست بھی تھی، بس اس کے سوا میں نے کبھی کسی کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنی کوئی بات کسی سے شیئر کروں۔ میرے کلاس فیلوز تھے، لیکن دوست اور ہمراز بہن کے علاوہ نہیں تھا۔ میں اسکول سے واپسی پر اسے ساری رودات سناتا۔ وہ اس وقت میٹرک میں تھی، جبکہ میں 5ویں جماعت میں تھا۔ میری عادت تھی ہر بات اپنی بہن کو بتانا، لیکن کسے پتا تھا آنے والے وقت میں ان سارے قرضوں کو مجھے بہت بڑی قیمت سے چکانا پڑے گا، وہ بھی سود سمیت۔ ابا میری ماں سے روز لڑتا تھا، بہانہ کوئی اور ہوتا، کبھی وجہ ہوتی اور کبھی خود ہی وجہ بنا کر میری ماں کو اتنا مارتا کہ وہ 2 دن چارپائی پر پڑی رہتی۔ ابا ہم بہن بھائیوں کو کہتا کہ خبردار جو کسی سے ذکر کیا تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ میری دادی میری ماں سے کہتی تو ہی کچھ سمجھ جا، جب پتا ہے اسے غصہ آتا ہے تو کیوں ایسے کام کرتی ہے۔ ابا جب کلرک بھرتی ہوا تو میرے دادا نے اپنی بھتیجی کو اپنی بہو بنانے کا سوچا، جو گونگی تھی۔ سب کو لگتا تھا میرے ابا کا اس لڑکی کے ساتھ بھلا کیا جوڑ، لیکن جو ایک وجہ تھی وہ یہ تھی کہ میری ماں بہت خوبصورت عورت تھی۔ ابا بھی شاید اسی لیے خاموش تھے۔ دادی بتاتی تھی ابا نے بہت ہنگامہ کیا، کچھ دن یہی کہتا رہا میرے لیے وہ گونگی ہی رہ گئی ہے، لیکن جب میرے دادا نے کہا کہ کلرک ہی لگے ہو، کوئی ڈی سی نہیں لگ گئے جو اتنا اتراتے پھرتے ہو، کبھی شیشہ دیکھو جو سارا دن بسوں کے دھکے کھاتے ہو، اور وہ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی، 10 ایکڑ زمین بھی اس کے نام ہے، جس گھر میں رہتے ہیں وہ بھی اسی کا ہے۔ تب شاید ابا کو لگا کہ زندگی صرف جذباتی ہو کر نہیں گزرتی، پریکٹیکل زندگی میں پیسہ بہت اہم ہے۔ خاندان کے اور بھی کئی گھر تھے جو اس وقت ایک گونگی لڑکی کو اس کی جائیداد کی وجہ سے اپنانے کے لیے تیار تھے، لیکن میرے ابا کی قسمت جڑی تھی، جو رشتہ ان سے ہو گیا۔ میری ماں جب اس گھر میں آئی تو بعد میں میرے ابا کو جو اپنی ہی شادی پر آئی ایک لڑکی جو رشتے میں ابا کی دور کی کزن تھی، اس سے محبت ہو چکی تھی۔ وہ بھی ساری شادی میں ابا کے آس پاس ہی بھٹکتی رہی، اور میرا خیال ہے یہ کوئی پہلی شادی ہوگی جس پہ دولہا جو اپنی ہی شادی پر آئی اپنی بیوی کی کسی سہیلی سے محبت کر بیٹھے تھے۔ ابا میری اماں کو دیکھتے بھی نہ، اور دادی بتاتی ہیں کہ روز روز گجرانوالا کے چکر لگنے لگے، فون پر لمبی لمبی باتیں ہونے لگیں۔ میری ماں نہ سن سکتی تھی اور نہ ہی بول سکتی تھی، لیکن شاید ابا چاہتے تھے کہ وہ کچھ دیکھ بھی نہ سکے۔ یہی اماں کی غلطی تھی۔ شادی کو 6 ماہ ہو گئے تھے، لیکن ابا تو بھول ہی گئے تھے اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں تھا، اگر تھا تو یہی کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنے والدین کو دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وقت نے ایک اور چال چلی۔ میرے نانا کسی ایسے مسئلے میں پھنس گئے کہ انہیں وہ گھر بیچنا پڑا اور زمین بینک میں رکھوا کر قرض لیا، تب کہیں جا کر ان کا وہ مسئلہ حل ہوا تھا۔ ابا نے گھر پر شدید ہنگامہ کیا کہ جس گھر اور جس زمین کی لالچ میں وہ اس گونگی لڑکی کو برداشت کر رہے ہیں، اب تو وہ وجہ بھی نہیں رہی، اس لیے دوسرے دن ہی وہ میری ماں کو میکے چھوڑ آئے۔ میری ماں 6 ماہ اپنے باپ کے گھر بیٹھی رہی۔ میرے دادا دادی لینے گئے، لیکن میری ماں نہ آئی، اور ابا نے اسی لڑکی سے شادی کر لی جس کے چکروں میں وہ کبھی میری ماں کو بیوی کا درجہ نہیں دے سکے۔ دادا کو خاندان والے ظالم کہہ رہے تھے جو اپنی گونگی بھتیجی کو انصاف نہیں دلا سکے۔ ابا سارا دن اپنی نئی نویلی دلہن کے ناز نخرے اٹھاتے اور جو حکم دیتی وہی کرتے۔ میرے ابا کی دوسری بیوی نہایت ہی چلاک اور مکار عورت تھی۔ اس کے فیشن کے خرچے، اس کے بے روزگار بھائی اور لالچی ماں باپ کا سارا خرچہ سب میرے باپ کے کاندھوں پر تھا۔ دادی کہتی تھی ان دنوں تیرا باپ کونوں کے بیل کی طرح سے پیسہ کمانے میں لگا رہا کہ ان لوگوں کی فرمائشیں پوری کر سکے۔ وہ عورت گھر کا کوئی کام نہ کرتی، ابا کے گھر آنے کے وقت کمرے سے نکلتی تھی۔ ابا قرض پر قرض چڑھاتے رہے۔ ابا کی قسمت خراب تھی یا لوگوں کے بقول ابا کی پہلی بیوی کی بد دعاؤں کا نتیجہ تھا،
کہ ابا پر رشوت کا الزام لگا اور انہیں نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ ابا اور کوئی کام بھی نہیں جانتے تھے، اب نوکری کے لیے در بدر پھر رہے تھے۔ انہی دنوں دادا کی طبیعت خراب ہو گئی، جو جمع پونجی تھی وہ ان کے علاج پر لگ گئی، لیکن قسمت نے یہاں بھی ساتھ نہ دیا۔ دادا موت سے لڑتے لڑتے تھک گئے اور ایک رات ایسے سوئے کہ جاگے نہیں۔ اب ابا بالکل اکیلے ہو گئے۔ اس وقت جب ابا کو اپنی بیوی سے تسلی اور دلاسے کی امید تھی تو دوسری بیوی نے تانوں کا رخ ان کی طرف کر دیا اور کہا کہ جب سے یہاں آئی ہوں اسے ایک دن بھی سکون کا نصیب نہیں ہوا۔ اس کا کزن پولیس میں تھا، اس نے اس کے رشتے کو ٹھکرا کر ایک رشوت خور کلرک سے شادی کر لی، جو اب کلرک بھی نہیں رہا۔ اصل بات یہ تھی کہ جو پیسہ وہ میرے باپ سے اپنے خرچے کے نام پر لے کر اپنے میکے بھیجتی تھی، اب وہ بند ہوا تو ان لوگوں کی لالچ طبیعت سامنے آ گئی۔ اب روز روز جھگڑے ہونے لگے اور ایک دن ابا کی دوسری بیوی نے ابا سے کہا کہ اسے طلاق چاہیے۔ ابا بھی تنگ آ چکے تھے، محبت کا نشہ اب اتر چکا تھا۔ اب دادی نے کوشش کی کہ ابا کی ان کی پہلی بیوی سے صلح ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے بہت کوششیں کیں، خاندان کے لوگوں کو بیچ میں ڈالا، معافی مانگی۔ اس طرح 2 سال بعد میری ماں پھر سے واپس آ گئی تھی۔ اب ابا کچھ نہ کہتا، لیکن میری ماں کو نفرت ہو چکی تھی۔ وہ وہی کچھ کرتی جو ابا کو پسند نہیں تھا۔ کچھ ماہ گزرے تو پتہ چلا میری ماں حاملہ ہے، تو دادی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اکلوتا بیٹا تھا، اس کی اولاد کی چاہت بھی بہت تھی۔ اب وہ خود میری ماں کا خیال رکھتی اور ابا سے بھی کہتی کہ اسے کچھ نہ کہے۔ میری ماں نے ایک بیٹی کو جنم دیا جو میری ماں کی طرح ہی خوبصورت تھی۔ ابا بھی بیٹی کو دیکھ کر پگھل گئے، گود میں لیتے، پیار کرتے۔ اب گھر کے حالات بہتر ہونے لگے تھے، ابا کو جاب بھی مل گئی تھی اور میرے ماموں بھی باقاعدہ اپنی بہن کو خرچہ دیتے تھے۔ میرے نانا بھی اپنی بیٹی اور نواسی سے غافل نہیں تھے، اسی لیے ابا پر اماں کی ذمہ داری کا بوجھ نہیں تھا۔ میری بہن کے بعد میری ماں کی ازدواجی زندگی پر بہت اچھا اثر پڑا تھا۔ میری بہن کی دنیا میں آنے کے 5 سال بعد میں پیدا ہوا تو ابا کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اب ان کی جان ہم بچوں میں تھی، اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہم میں سے کسی کو کچھ ہو جاتا تو ابا اسی وقت لے کر دوڑ پڑتا۔ لیکن شاید کچھ لوگوں کی زندگی میں خوشیاں مختصر ہی آتی ہیں۔ ابا جو قرضہ اتنے سالوں سے اتار رہے تھے، اس کا سود ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ابا بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ تبھی کی بات ہے، میری ماں کے منہ بھولے بھائی جس کا نام سیف تھا وہ ہمارے گھر آنے لگا۔ کچھ دیر ہمارے ساتھ بیٹھتا، دادی سے بھی باتیں کرتا۔ اس نے اب ہمارے گھر کا راستہ ہی دیکھ لیا تھا۔ میرے ابا کو اس کا گھر آنا اچھا نہیں لگتا تھا، کئی بار دادی سے کہہ چکے تھے کہ اس کو منع کر دیں، مت آیا کرے۔ دادی کو پتا تھا کہیں میری والدہ کو برا نہ لگ جائے، کیونکہ وہ ان کا رشتہ دار تھا۔ سیف اب ہمارے لیے کھلونے لاتا، کبھی کھانے پینے کی چیزیں، پھر وہ ہمیں باہر گھمانے بھی لے جانے لگا۔ ابا نے ہمیں بھی کہا کہ تم لوگ اس سے دور رہو، دوبارہ اس کے ساتھ کہیں باہر مت جانا۔ اس وقت ہم بچے تھے اور بچوں کو کہیں سے محبت اور سہولتیں مل رہی ہوں تو وہ کہاں سوچتے ہیں کہ کیا اچھا ہے یا برا۔ ہمیں اس وقت سیف انکل ایک نعمت لگتے تھے، ان کی وجہ سے ہم سارا شہر گھوم چکے تھے۔ کسے پتا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ ابا نے میری ماں پر بدکاری کا الزام لگا دیا، انہوں نے کہا کہ سیف اس کی وجہ سے یہاں آتا ہے۔ سیف کو ابا نے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ سارے محلے نے یہ دیکھا، ابا نے اماں کو بھی گھر سے نکال دیا۔ میں روتا رہا، مجھے ماں کے ساتھ جانا ہے، لیکن ابا نے مجھے ساتھ نہ جانے دیا۔ اس وقت میری بہن میٹرک میں تھی اور میں 5ویں کلاس میں تھا۔ دادی نے ہمیں پالا، ہمیں تیار کرنا، اسکول بھیجنا، سب وہی کرتی تھیں۔ میری بہن میری دادی سے نفرت کرتی تھی اور مجھے بھی کہتی کہ یہ سب کچھ ہماری دادی نے ہی کروایا ہے۔ میری ماں نے عدالت میں بچوں سے ملنے کے لیے کیس کر دیا، لیکن ابا نے ہم بہن بھائی سے کہا کہ اگر عدالت میں یہ کہا کہ ہمیں ماں کے ساتھ جانا ہے تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، تو بہتر ہے وہاں کہہ دینا کہ تم لوگوں کو باپ کے ساتھ رہنا ہے۔ ہماری ماں کو ہم سے ملنے کی اجازت تھی، لیکن وہ ہمیں ساتھ نہیں رکھ سکتی تھی۔ زندگی ایسے ہی گزرتی گئی، نہ باپ کی توجہ پوری مل سکی، نہ ممتا میسر رہی۔
جس کا نتیجہ یہ تھا میں دنیا سے کٹ کر رہ گیا۔ ایف اے کا آخری پرچہ دے کر گھر لوٹا تو قیامت گزر گئی۔ ابا سڑک کراس کرتے کسی تیز رفتار گاڑی کی زد میں آ گئے اور ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ گئے۔ تب میری ماں اور ننھیال والے بھی آئے تھے۔ دادی نے تب بھی اماں سے کہا کہ اب بچوں کو تنہا مت چھوڑنا، باپ کا سایہ نہیں رہا، اب تمہیں ہی ان کی ماں اور باپ بننا ہے۔ لیکن تب میری ماں واپس چلی گئی۔ ابا کو گزرے 44 دن ہو گئے تھے جب مجھے دادی نے کہا کہ جا تو اپنی ماں کی منت کر کے اسے گھر لے آ، اس کی ضرورت ہے، جوان ہوتی بیٹی کا خیال کرے۔ میں بوڑھی جان پتہ نہیں کب تک ہوں، تم لوگوں کا میرے بعد کیا ہوگا، اسے کہہ گھر آ جائے۔ بہت عرصے بعد میں گیا تو سب نے بہت پیار دیا۔ چھوٹے ماموں اور مومانی بار بار کھانے پر رکنے کا اصرار کرتے رہے۔ میں نے نانا سے بات کی کہ ہمیں ماں کی ضرورت ہے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس دن میرے نانا نے میری بات کا مان رکھ لیا اور کہا میرا نواسا پہلی بار کچھ مانگنے آیا ہے، میں کیسے خالی ہاتھ جانے دوں، اور مسکراتے ہوئے بولے تمہاری ماں ہے، ضد کرو تو ساتھ لے جا سکتے ہو۔ میں ماں کے پیروں میں بیٹھ گیا، ماں تھی کیسے نہ مانتی۔ میں جب ماں کو گھر لے آیا تو مطمئن تھا، ابا کے غلط فیصلوں میں سے ایک کو آج میں ٹھیک کر چکا تھا اور مجھے گھر کی اور بہن کی فکر نہیں تھی۔ میں شام کو ایک سٹور پر کام کرتا اور دن میں اپنی پڑھائی۔ ایک دن واپس آیا تو دیکھا گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی جو بہت ہی خاموش طبیعت کی ایک طرف چپ چاپ بیٹھی تھی جیسے اسے یہاں زبردستی لایا گیا ہو، اور ایک لڑکا جو دادی کو اپنی بہادری کے قصے سنا رہا تھا۔ میں ساتھ بیٹھ گیا۔ دعا سلام کے بعد پتہ چلا وہ لوگ میرے کزن ہی ہیں، دور کے رشتے دار ہیں۔ اماں بھی انہیں دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ میں اس پر راضی تھا۔ بہت دنوں بعد اپنی ماں کو ہنستے مسکراتے دیکھا تھا۔ کچھ دنوں بعد پتہ چلا وہی لڑکا جو اس دن ہمارے گھر آیا تھا، اس کا رشتہ میری بہن کے لیے آیا تھا۔ مجھے تھوڑا عجیب تو لگا لیکن میں چپ رہا، کیونکہ دادی نے بتایا کہ لڑکے کی اچھی جاب ہے، اچھا خاندان ہے، تمہاری ماں مطمئن ہے۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اسے ماں پر بھروسہ ہے، جو بھی فیصلہ کریں گی مجھے منظور ہے۔ اس وقت میرے ایم اے کے پیپر ہو رہے تھے۔ مصروفیت کی وجہ سے گھر کے معاملات میں دلچسپی نہیں لے سکا۔ ایک دن ماں نے کچھ سامان کی لسٹ تھمائی تو پتہ چلا بہن کی منگنی طے کر دی گئی ہے۔ اگلے ہفتے میں خوش تھا لیکن اداس بھی تھا۔ بہن سے زیادہ تو میرے پاس کوئی قریب تھا ہی نہیں، لیکن بہنیں گھر تھوڑی بٹھائی جاتی ہیں۔ میں بھی اس کے اچھے نصیب کی دعائیں کر رہا تھا۔ میری بہن کی منگنی ہو گئی تھی، اب وہ لوگ شادی جلدی کرنا چاہتے تھے۔ جہیز کے نام پر کوئی بھی چیز لینے سے انکار کر دیا۔ میں جتنا کر سکا میں نے اتنا کیا اور بہن کو رخصت کر دیا۔ ہم سب مطمئن تھے کہ میری بہن اپنے گھر خوش تھی۔ اکثر گھر آتی تو بتاتی کہ اس کے سسرال والے بہت اچھے لوگ ہیں۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی، اب جب وہ لوگ ہم سے ملنے آتے تو ساتھ اپنی اسی خاموش نند کو بھی لے آتی۔ اگر 2 دن بھی رکتی میری بہن تو وہ لڑکی ساتھ ہی رہتی۔ میں نے اسے بہت کم بولتے دیکھا تھا، وہ چپ چاپ ہی رہتی تھی۔ ایک دن میں گھر آیا تو دونوں ہی آئی ہوئی تھیں۔ وہی لڑکی کھانا بنا رہی تھی اور ماں میری بہن اور دادی کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کہ مہمان کو کام پر لگا رکھا ہے اور خود تم لوگ بیٹھے ہو، وہ کیا سوچے گی؟ میری بہن نے کہا دیکھیں دادی، آپ کے پوتے کو بہن بیٹھی بری لگ رہی ہے اور اس لڑکی کی فکر ہے۔ میں نے کہا مجھے فکر نہیں ہے، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ نند سے میکے میں کام کرواتی ہے۔ تب میری بہن نے کہا کہ وہ خود تمہارے لیے کچھ بنانا چاہتی تھی۔ میں حیران ہوا اور کہا کہ ایسا کیوں؟ وہ میرے لیے کچھ کیوں بنانا چاہتی ہے؟ تو میری بہن نے کہا یہ تم۔ میں اس لڑکی کے پاس گیا جس کا چہرہ دوسری طرف تھا، وہ کام میں مصروف تھی۔ میں نے کہا بات سنو لڑکی، تم سارے کام اپنے گھر کرنا، یہاں تمہیں اس تکلیف کی ضرورت نہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا، میں حیران رہ گیا، وہ رو رہی تھی۔ اگر کسی نے دیکھ لیا کہ یہ لڑکی رو رہی ہے تو پتہ نہیں کیا سوچے گا۔ میں نے کیا کہہ دیا جو یہ رو رہی ہے؟ میں پوچھتا رہا بتاؤ کیا ہوا، لیکن وہ خاموشی سے نکل گئی۔ اگلے دن میری بہن واپس چلی گئی اور وہ لڑکی بھی۔ میں بھی اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور اس لڑکی کے متعلق بھول گیا، لیکن ایک رات میرے نمبر پر میسیجز آئے۔
کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور صرف آپ کے لیے ہی آتی ہوں تاکہ آپ کو دیکھ سکوں، لیکن آپ تو مجھے دیکھتے بھی نہیں۔ میں سمجھ گیا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں رشتے کی نزاکت کو سمجھتا تھا۔ وہ میری بہن کا سسرال تھا۔ میری ایک غلطی میری بہن کو مہنگی پڑ سکتی تھی، اسی لیے میں نے اگنور کر دیا، لیکن اب یہ معمول بن گیا تھا۔ اب وہ مجھے صبح شام میسج کرنے لگی، میرا حال احوال پوچھتی رہتی۔ میں جواب نہ دیتا تو بھی اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایسے ہی 2 ماہ گزر گئے۔ میں جب فون دیکھتا اس کے میسیجز آئے ہوتے۔ مجھے بھی اب اس کے میسیجز دیکھنے کی عادت پڑ گئی تھی، لیکن اچانک ہی میسیجز آنا بند ہو گئے۔ لیکن مجھے اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کی پہلی غلطی کر دی۔ میں اسے ٹیکسٹ کر چکا تھا کہ تم ٹھیک ہو۔ میں جو خود کو بڑا سمجھتا تھا وہی عام سا لڑکا نکلا جو ایک لڑکی کے سامنے ہار گیا تھا۔ میرے میسج کرنے کی دیر ہوئی۔ اس نے کہا وہ بھی بہت خوش ہے، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ میں نے پوچھا کون سی دعا؟ تو کہنے لگی دعا کر رہی تھی کہ آپ کا میسج آ جائے۔ اب میں کبھی کبھار اس سے کال پر بات کرنے لگا، لیکن زیادہ میں ہی بولتا تھا، وہ بہت کم بولتی تھی، جبکہ میں سمجھا تھا کہ وہ زیادہ بولنے والی لڑکی ہوگی اور مجھے اس سے بات کرنے کی عادت ہو چکی تھی۔ ساری رات میں اس سے بات کرتا۔ اس کی کھنکتی ہنسی مجھے دنیا کی خوبصورت ترین نعمت لگتی۔ کچھ دن بعد میری بہن آئی تو اس نے کہا کہ میں نے اس کی نند سے شادی کے وعدے کر رکھے ہیں اور اب اس کی عزت تبھی بچے گی اگر میں اس کی نند سے شادی کر لوں۔ میں شادی کرنے پر راضی تھا کیونکہ میں خود ایک بہن کا بھائی تھا۔ کسی کی بہن کے جذبات سے بھلا کیسے کھیلتا؟ لیکن مسئلہ اس بات کا تھا، سب مجھ پر الزام لگا رہے تھے۔ میں اسے بھگا کر شادی کرنے والا تھا۔ مجھے بہت غصہ تھا، لیکن میری دادی کی طبیعت خراب تھی، پریشانی میں کچھ نہیں کر سکا۔ لیکن حیرانی مجھے اس بات کی تھی، جو میری ماں اور میری بہن کو دادی کی خدمت کرنی چاہیے تھی، وہ دونوں میری شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ میں اب دادی کے کمرے میں رہتا تھا کہ پتہ نہیں رات کو ان کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے تو انہیں پریشانی نہ ہو۔ دادی بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھیں اور یہ ابا کے مرنے کے بعد ہی ہوا تھا۔ بیٹے کی جدائی میں وہ دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ اس میں میرا بھی قصور تھا، جتنا ان کا خیال اتنا رکھ نہیں سکے۔ اس رات بھی میں یہی سوچتے سوچتے پتہ نہیں کب سو گیا۔ رات میری آنکھ کھلی تو مجھے عجیب سا احساس ہوا، دل گھبرا رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھا اور دادی کو آوازیں دیں، لیکن وہی ہوا تھا جو مجھے پریشان کر رہا تھا۔ دادی ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ گئیں۔ یہ ایسا صدمہ تھا کہ میں ٹوٹ چکا تھا۔ نہ کھانے پینے کو دل چاہتا، نہ گھر سے نکلنے کو اور نہ کسی سے ملنے کو۔ میں اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ دادی کو گزرے 2 ماہ ہو گئے تھے جب گھر میں ایک بار پھر سے میری شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ میں ابھی یہ چاہتا نہیں تھا، لیکن میری بہن کو بہت جلدی تھی۔ اسے لگتا تھا اگر شادی ہو گئی میں مصروف ہو جاؤں گا اور اس صدمے میں ہر وقت دادی کو یاد کرتے روتا نہیں رہوں گا۔ میں جانتا تھا میری بہن کو دادی سے کبھی لگاؤ نہیں تھا، لیکن اس وقت مجھے لگا کاش میری بہن مجھے بھی سمجھنے کی کوشش کرتی کہ میرے لیے دادی کیا تھی۔ بچپن سے وہی تو تھی جب ابا اماں کی لڑائیوں میں ہمیں سنبھال لیا کرتی تھیں۔ 2 دن بعد میری شادی تھی، لیکن دل بجھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں اتنا خوش نہیں تھا جتنا مجھے ہونا چاہیے تھا۔ میں خواب کیوں نہیں سجا سکا آنے والے دنوں کے؟ میں خوش کیوں نہیں تھا؟ جبکہ میں تو یہی چاہتا تھا۔ وہ لڑکی دلہن بنی میرے سامنے تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی دیکھتا تو ایک بار ٹھہر جاتا، لیکن میں جو اس کا شوہر تھا، جسے حق تھا اسے بتانے کا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے، میں اسے کچھ بھی نہ بتا سکا۔ لیکن یہ ضرور کہا کہ میری ماں نے بہت دکھ دیکھے ہیں تو کوشش کرنا کہ انہیں تمہاری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ میں اسے صاف بتا چکا تھا، اگر میری ماں کو تکلیف ہوئی تو تم اس گھر میں نہیں رہ سکو گی اور میری زندگی میں بھی تمہاری کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ میری ماں کا بہت خیال رکھتی، لیکن اس کی وہی خاموش رہنے کی عادت برقرار تھی۔ وہ بہت خاموش لڑکی تھی۔ رات کو مجھ سے اجازت لے کر میری ماں کے کمرے میں چلی جاتی کہ ماں کی خدمت کرنی ہے۔ میں بڑا خوش ہوتا کہ اس کو میری گنگی ماں کی کتنی فکر ہے، لیکن مجھے بہت عجیب لگتا جب اگلے دن ماں میری بیوی کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی ہوتی۔ بیوی کہتی کہ شکریہ کر رہی ہیں، پر مجھے شک ہوتا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، اسی لیے ایک رات ماں کی جگہ خود چادر اوڑھ کر لیٹ گیا۔
لیکن میری روح لرز گئی جب وہ ماں سمجھ کر میرے پاس آئی اور عجیب انداز میں باتیں کرنے لگی۔ میں حیران تھا، وہ تو زیادہ بولتی بھی نہیں تھی، لیکن یہ لڑکی تو وہ بالکل بھی نہیں تھی جسے میں جانتا تھا۔ وہ تو عورتوں میں دلچسپی رکھنے والی لڑکی تھی۔ تب مجھے پتا چلا کہ اسے نفسیاتی مسئلہ تھا۔ میرے ذہن میں کچھ دن پہلے پڑی وہ خبر گردش کرنے لگی جہاں عورتوں نے عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا اور میں تو کچھ بول بھی نہیں سکا تھا، لیکن مجھے اس وقت اور بھی حیرت ہوئی جب میں نے اپنی بہن کو کسی سے کہتے سنا کہ میری نند میرے لیے عذاب بن گئی تھی، اسی لیے پیچھا چھڑوانے کے لیے یہی بہتر تھا کہ میں اس کی شادی کر دیتی۔ میں حیران تھا، یہ میری وہی بہن تھی جسے میں اپنا بہترین دوست سمجھتا تھا۔ اس نے ہی میرے جذبات کی دھجیاں اڑا دی تھیں۔ میں بہت کوشش کی کہ اپنی بیوی کو سمجھا سکوں یا اس کا علاج کروا سکوں، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، بلکہ اس کی فیملی والے مجھے ہی الزام دے رہے تھے کہ میں گھر بچانا نہیں چاہتا۔ میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور میری بہن کے شوہر سے کہا کہ وہ بھی اسے گھر سے نکال دے، لیکن اس وقت پتہ چلا کہ میری بہن ماں بننے والی ہے، اس لیے میرا بہنوئی میری بہن کو لے کر الگ ہو گیا۔ اس میں اس کی بیوی کا کیا قصور؟ میں نے اس وقت بھی شکر کیا تھا کہ اس کا شوہر سمجھدار نکلا، نہیں تو میری بہن نے بھی میری زندگی خراب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بھی کر لینی تھی۔ میرا اب اس شہر میں رہنے کو دل نہیں چاہتا تھا، یا یہ کہہ لیں کہ میں اپنی بہن کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ گھر آتی تو میں گھر سے نکل جاتا، تو میں نے وہ شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور وہ گھر بیچ کر ملتان چلا گیا۔ میرے لیے یہ فیصلہ اتنا اچھا ثابت ہوا۔ میں شکر کرتا تھا کہ میں نے یہ فیصلہ تب لیا جب آتے ہی مجھے بہت اچھی جاب مل گئی، اور پھر وہیں پر مجھے وہ لڑکی ملی جس کی خاطر ہی شاید میں نے اتنا سفر کیا تھا۔ اس لڑکی کو میں نے پہلی دفعہ سگنل پر دیکھا تھا۔ وہ شاید کسی گاڑی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میں بھول گیا تھا کہ میں کہیں جا رہا ہوں۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن کچھ تھا ایسا کہ میں اس کے پیچھے آدھے گھنٹے تک پیچھا کرتا رہا۔ وہ ایک محلے میں داخل ہوئی، میں بھی بائک وہیں گلی کی نکڑ پر کھڑی کر کے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ میں کوئی ایسی فطرت کا مالک تھا نہیں، اور نہ ہی یہ میری عادت تھی لڑکیوں کو تاڑنے کی، لیکن اس دن میں کیوں سب کر رہا تھا مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دروازے پر سیف انکل کو دیکھا۔ بہت بدل چکے تھے، لیکن میں انہیں پہچان چکا تھا۔ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا، یقیناً وہ اپنی بیٹی کے پیچھے کھڑے لڑکے کو دیکھ کر پریشان تھے، لیکن جب میں نے کہا کہ سیف انکل میں احمد ہوں تو انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا اور اندر آنے کا راستہ دیا۔ ساری بات جب انہیں بتائی، انہیں پوچھا کہ وہ واقعہ کیا ہوا تھا جس کے بعد میری ماں اور باپ کی زندگی بکھر کر رہ گئی، تو سیف انکل نے بتایا کہ وہ میری ذات پر ایسا الزام تھا جس کے بعد مجھے وہ شہر چھوڑنا پڑا۔ میرے لیے تمہاری ماں سگی بہنوں جیسی تھی۔ میں تو محبت کا متلاشی شخص تھا، بچوں سے پیار کرنے والا۔ ماں باپ بچپن میں مر گئے تھے، بہن بھائی کوئی تھا نہیں۔ میرے لیے تو تمہاری ماں ہی بہن تھی اور تم لوگ ہی فیملی تھے، لیکن تمہارے باپ کے الزام کے بعد سارا خاندان مجھ پر شک کرنے لگا۔ میں اپنی ہی نظروں میں گر گیا اور وہ شہر چھوڑ کر یہاں آ گیا۔ یہاں آ کر ایک جگہ نوکری کی۔ اسٹور کے مالک کی ایک بیٹی تھی جو طلاق یافتہ تھی۔ انہوں نے میری عادت سے متاثر ہو کر کہا کہ وہ مجھے اپنا داماد بنانا چاہتے ہیں۔ میں خود اکیلا رہ رہ کر تھک چکا تھا، میرے لیے تو یہی بہت تھا۔ فوراً ان کی پیشکش قبول کر لی اور اس عورت سے شادی کر لی۔ اس عورت کے ساتھ میری زندگی بدل گئی۔ اس نے میرا اتنا خیال رکھا اور اتنی محبت دی کہ میں زندگی سے سارے گلے بھول گیا، اور پھر اللہ نے مجھے رحمت سے نوازا۔ میری بیٹی کے آتے ہی میری زندگی مکمل ہو گئی۔ میں نے ان سے معافی مانگی تو انہوں نے کہا وہ میرے باپ کے شکر گزار ہیں، ان کی وجہ سے میں نے شہر چھوڑا اور یہاں آ کر میری زندگی بدل گئی۔ تمہارے والد سے کوئی گلہ نہیں۔ میں نے کہا انکل، گلہ تو زندہ لوگوں سے ہوتا ہے، میرے والد اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ کچھ دیر بعد میں وہاں سے آ گیا، لیکن میں مسلسل سوچتا رہا میں اس شہر میں ہی کیوں آ گیا تھا، اور ایک انجان لڑکی جسے دیکھتے ہی اس کے پیچھے ہی کیوں آ گیا تھا۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا جب اللہ ہمارے لیے کچھ آسانیاں کرے تو راستے بناتا چلا جاتا ہے۔ میں نے کچھ دن بعد اماں کو ساتھ لیا اور انکل سیف کے گھر آ گیا۔ میری ماں اپنے منہ بھولے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ میں نے انکل سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا
اور یہ ان کی محبت تھی کہ اپنی سب سے قیمتی دولت وہ اپنی بہن سے تعلق توڑ کر میں نے جو کیا وہ ٹھیک تھا یا پھر مجھے اس کی غلطی کو معاف کر دینا چاہیے تھا؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔